مفتی صاحب میری آنکھ رات میں کھل جاتی ہے اور مجھے پیاس لگتی ہے، میں کئی بار اٹھ کر پانی پیتا ہوں، اس کے لیے میں کیا کروں؟ دیکھیے اگر آپ کی رات کے تہائی حصے میں آنکھ کھل رہی ہے نا تو پھر یہ اس میں آپ کو بہت زیادہ اس کو سیریس لینا چاہیے۔ اگر رات کے آخری حصے میں کسی بندے کی آنکھ کھل رہی ہے نا تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے اور کیوں کھلتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ دیکھو کبھی بائی دفعہ اگر انسان کی آنکھ کھل گئی تو اس کے لیے ہے کہ چلو بھائی پیاس لگی، جیسے انسان کو پیشاب لگتا ہے تو آٹومیٹک انسان کی آنکھ کھلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی کو پیاس لگ رہی ہے تو اس انسان کی بھی آٹومیٹک اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو اگر رات کے اخیر حصے میں انسان کی آنکھ کھل رہی ہے نا تو اس کے پیچھے کچھ ریزن ہوتا ہے، کچھ وجہ ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرتا ہے یا قرآن کریم کی تلاوت کر کے سوتا ہے تو اس انسان کی آدھی رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان رات میں ذکر و اذکار کر کے سویا پھر صبح اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لے تو گویا کہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی، پھر اس کی پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ تو اگر کسی انسان کی رات برات آنکھ کھل رہی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ پانی بعض مرتبہ رکھ کے سوتے ہیں، ایسے ہی پی لیتے ہیں۔ تو اس میں سنت تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث سے ثابت ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان کے مطابق یہ ہے کہ ہمیں پانی جب اگر ہم پیے نا تو اس کو دیکھ کر پیئیں، ٹھیک ہے۔ بعض مرتبہ اندھیرے میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ایسے اٹھا کے پیتے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے، اس میں نقصان بھی ہے، کچھ پڑا ہوا بھی ہو سکتا ہے، کچھ آ بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں پانی کو دیکھ کر پینا ہے، اور مناسب ہو سکے تو پانی کو نارمل تازہ پانی اگر پاسبل ہونا تو تازہ پانی پیا کریں، ٹھیک ہے، رات میں اگر پی رہے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ سردی میں پی رہے ہیں تو گرم پانی پئیں گے تو ایک دم ٹھنڈ میں آپ گرم پانی پینا وہ بھی مناسب نہیں ہے، اور ایک دم خطرناک گرمی میں اگر آپ پانی پی رہے ہیں تو ایک دم ٹھنڈا پانی چلڈ پانی پینا بھی بہتر نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ ہلکی غذا جیسے ہوتی ہے تو پانی ہلکے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نارمل پانی پیئیں نا، نارمل پانی پئیں گے، اگر آپ خود نارمل ہیں، نہ ٹھنڈ لگ رہی ہے نہ گرمی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نیند سے اٹھ کر اچانک سے اس طرح سے پانی پینے سے بچنا ہے۔ دوسرا ایک سنت طریقہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ پانی کو بیٹھ کر 3 سانس میں بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے، لیٹے ٹیک لگائے پانی پینا، یہ خلاف سنت ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کڈنی پر بھی اثر ہو سکتا ہے۔ پانی کھڑے ہو کر پینے کے نقصان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بتائے تھے، آج کل تو ڈاکٹر بھی بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے پانی پینے سے بہت زیادہ انسان کی باڈی کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے سنت پر عمل کرنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ بہرحال اگر رات کے آخر حصے میں تہائی حصے میں آپ کی آنکھ کھل رہی ہے نا تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے اشارہ بھی ہوتا ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے کا۔ اگر کسی انسان نے نیت کی نا کہ ہم صبح تہجد پڑھیں گے اور آنکھ نہیں کھل سکی تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں تہجد کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ امت محمدیہ پر خاص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، خاص فضل و کرم۔ کیا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کا کام کرنے کی نیت کرتا ہے، اگزامپل کسی بندے نے دن میں ارادہ کیا کہ ہم رات میں چوری کریں گے اور اس نے چوری نہیں کی، اور رات ہونے تک صبح کسی انسان نے نیت کر لی کہ ہم رات میں چوری کریں گے تو اس کا یہ گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ پھر چوری نہیں کی تو گناہ بالکل ہی نہیں لکھا جائے گا۔ اگر اس نے چوری کر لی تو جب چوری کر لے گا نا، گناہ کر لے گا، اس کے بعد اس کا وہ گناہ لکھا جائے گا۔ جو بائیں طرف فرشتہ بیٹھا ہے نا، کاتبین، کرامن کاتبین بیٹھے نا کاندھوں پر، فرشتے، جو سیدھے کاندھے پر ہمارے بیٹھا ہوا جو فرشتہ ہے وہ ہماری نیکیوں کو لکھتا ہے، بائیں کاندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ ہماری بدی، ہمارے گناہوں کو لکھتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے، کرنے سے پہلے ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں سیدھی طرف سیدھے کاندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ فوراً اس کے عمل کو، نیکی کو لکھ دیتا ہے۔ اور اگر کوئی گناہ کا کام بندہ کرتا ہے یا جب تک وہ گناہ کا کام سوچتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے گناہ کا، تو جب تک نہیں لکھا جاتا ہے جب تک کہ وہ گناہ کا کام کر نہ لے۔ بائیں طرف بائیں کاندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ جیسے لکھنا چاہتا ہے نا تو سیدھی طرف بیٹھا ہوا فرشتہ اس کو روک دیتا ہے کہ رک جاؤ، جب تک یہ گناہ نہ کر لے جب تک مت لکھنا۔ تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کو تو فوراً لکھوا رہا ہے، صرف سوچا آپ نے، ارادہ کیا اور نیت بنائی اور نیکی لکھ گئی۔ گناہ جب تک کر نہیں لیں گے جب تک نہیں لکھا جائے گا، اور نیکی کا ارادہ آپ نے کیا نا تو 10 گناہ اجر لکھا جاتا ہے۔ آپ نے گناہ کا ارادہ کیا تو صرف جب گناہ کر لیں گے تو 1 گناہ لکھا جائے گا۔ یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ تو اگر کسی انسان کی نیت رات میں یہ نا کہ ہم صبح تہجد پڑھیں گے، پھر بھلے اس کی آنکھ نہ کھل پائے تو اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب دے گا۔ اور اگر کسی انسان کی نیت ہے تو بعض مرتبہ یہ اشارہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے اس کو اٹھانے کا کہ اٹھ کر یہ وقت ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اس وقت اگر ہماری آنکھ کھل رہی ہے
تو ہم کو چاہیے کہ ہم وضو کریں، 2 رکعت نماز کم سے کم، 2 ہی رکعت کم سے کم تہجد کی نماز ہم ضرور پڑھیں۔ تہجد صالحین کا طریقہ ہے، متقین کا طریقہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھی، اس لیے ہم تہجد کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر حاجت کو پورا کرے گا، اور بن مانگے اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ بن مانگے، کیونکہ بندہ تہجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس آخری پہر میں اعلان کرتا ہے نا آسمان پر، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، ہے کوئی پریشان حال جو مجھ سے اپنی پریشانیوں کا حل چاہے تاکہ میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں، ہے کوئی غریب انسان جو مجھ سے رزق مانگے تاکہ میں اسے رزق دے دوں۔ تو یہ سارے اعلان اللہ کرتا ہے۔ اگر ہماری رات کے کسی حصے میں آنکھ کھل رہی ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس وقت ہم تہجد کی نماز ضرور پڑھا کریں اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔